بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان ایک نعمت ہے، لیکن یہ نعمت جب فحش گوئی میں ڈھلتی ہے تو دل زخمی ہوتے ہیں، عزت پامال ہوتی ہے اور معاشرے کا حسن بگڑ جاتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے الفاظ دوسروں کے دلوں پر کیسے اثر کرتے ہیں؟ فحش گوئی نہ صرف اخلاقیات کا جنازہ نکالتی ہیں بلکہ ہمارے اعمال کے دفتر میں گناہوں کا بوجھ بھی بڑھاتی ہیں۔ آج کا پیغام یہی ہے، اپنی زبان کو پاکیزہ رکھیں، اپنے الفاظ کو خوبصورت بنائیں اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھیں جہاں زبان محبت اور احترام کا ذریعہ ہو، نہ کہ نفرت اور بے حیائی کا۔ فحش گوئی کے حوالے سے قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں جو اخلاقی پاکیزگی اور زبان کے درست استعمال کی تلقین کرتی ہیں۔ سورہ النور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، وہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو بے شک اس نے بڑی کامیابی پائی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 157 میں، اور اپنے سفر حج میں بے حیائی، گناہ اور جھگڑا نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تان کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش گو اور نہ بد زبان۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا لوگوں کو ان کے چہروں کے بل یا ان کی ناکوں کے بل جہنم میں صرف ان کی زبان کی کٹی ہوئی باتوں کی وجہ سے ہی نہ ڈالا جائے گا؟ بہترین مسلمان کی پہچان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کے بارے میں بہت محتاط رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں دیکھا گیا کہ وہ اپنی زبان کو پکڑے ہوئے تھے اور فرمایا، یہی وہ چیز ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ ان کی فحش کلامی سے اجتناب اور زبان کی حفاظت کے بارے میں شدید احتیاط کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی شخص کو دیکھ کر ناراض ہوئے، لیکن انہوں نے فحش گوئی یا نازیبا الفاظ استعمال کرنے سے اجتناب کیا۔ انہوں نے فرمایا، اپنے غصے کو قابو میں رکھو، کیونکہ مومن کی زبان ہمیشہ پاک اور دل ہمیشہ صاف ہوتا ہے۔ یہ ان کے کردار کی بلندی اور زبان کی پاکیزگی کی بہترین مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اچھے اخلاق کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ کہ تمہاری زبان فحش کلامی سے پاک ہو اور تمہاری رویے میں کسی کے لیے سختی نہ ہو۔ یہ ان کی زبان اور اخلاق کی پاکیزگی پر زور دینے کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ واقعات صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو واضح کرتے ہیں، جو ہمیں زبان کی مثبت اور تعمیری استعمال کرنے کا درس دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو زہد اور تقوی میں مشہور تھے، ہمیشہ فحش گوئی اور بد زبانی سے دور رہتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا، آپ لوگوں کی برائی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا، میں اپنے دل کو اس بات کا عادی نہیں بنانا چاہتا کہ وہ دوسروں کے عیب دیکھیں، اور اپنی زبان کو برے الفاظ ادا کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتا۔ یہ ان کی اعلیٰ اخلاق اور زبان کی پاکیزہ استعمال کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو فحش کلامی کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے الفاظ تمہارے اعمال نامے میں لکھے جا رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ نصیحت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ تابعین کس حد تک زبان کی غلط استعمال سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ حضرت طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار اپنے شاگرد کو فحش بات کرتے سنا۔ وہ فوراً ناراض ہوئے اور کہا، اے میرے بیٹے، مومن کی زبان پھولوں کی طرح خوشبودار ہونی چاہیے، نہ کہ کانٹوں کی طرح چبھنے والی۔
اپنی زبان سے ایسی بات کہو جو اللہ کے بندوں کو خوشبو کی طرح بھلی لگے۔ یہ ان کے الفاظ زبان کی اہمیت اور فحش گوئی سے اجتناب کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ واقعات تابعین کے تقوی اور زبان کی پاکیزگی کے اعلیٰ معیار کی عکاسی کرتے ہیں اور آج کے دور کے لیے عملی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کسی نے کسی شخص کے بارے میں نازیبا بات کہی، آپ نے فوراً فرمایا، زبان اللہ کی امانت ہے، اسے لوگوں کی برائی کے لیے استعمال نہ کرو بلکہ ہمیشہ اچھی بات کہو، یہ خاموش رہو۔ آپ کا یہ رویہ ظاہر کرتا ہے کہ اولیاء کرام زبان کی پاکیزگی کو کتنا اہم سمجھتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں ہمیشہ نرم گفتگو اور شائستہ الفاظ استعمال کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے سخت زبان استعمال کی تو آپ نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ خود اپنے دل کو زخم دیتا ہے۔ زبان سے نکلے الفاظ واپس نہیں آتے، اس لیے ان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرو۔ یہ نصیحت فحش گوئی سے مکمل اجتناب کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ اللہ کے قریب ہونے کا آسان راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی زبان کو گناہ سے پاک کر لو، کیونکہ زبان کی برائی انسان کے دل کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ فحش گوئی اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتی ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، زبان کا غلط استعمال ایک ایسی آگ ہے جو نہ صرف دوسروں کو بلکہ بولنے والے کو بھی جلا دیتی ہے۔ اللہ کے ولی وہی ہیں جو اپنی زبان کو فحش باتوں سے بچاتے ہیں اور اسے اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے ہیں۔ آخر میں ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زبان اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اور اسے صرف اچھی باتوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ فحش گوئی نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے سخت پکڑ کا وعدہ ہے۔ آئیں ہم عہد کریں کہ اپنی زبان کو ہمیشہ پاکیزہ رکھیں گے، دلوں کو جوڑنے والے الفاظ کہیں گے اور محبت، احترام اور خیر کے پیغام کو اجاگر کریں گے۔ اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے، فحش گوئی سے بچنے اور اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل عیال کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز مل سکیں۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم اپنے مواد کو بہتر بنا سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔